جی عروا، آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی عروا، سر جیسے میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد ایک مین ایشو یہ بھی تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو ملک کا تنظیمی ڈھانچہ تھا وہ کیسے اس کو تشکیل دیا تھا، جو ہر صوبے کے انہوں نے معاملات کیسے ہینڈل کیے تھے جن کو ہم آج فالو کر کے اپنے ملک کے حالات بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں انفارچونیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح کو تو ٹائم نہیں ملا نا۔ 47 میں پاکستان آزاد ہوا اور آگے جا کے 48 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ گورنر جنرل تھے، آگے تھوڑا اگلا ہی وہ رہے۔ انہوں نے تو صرف زور دیا کہ آئین بنائیں فوری طور پہ، اور وہ جمہوری ہو، اور وہ فیڈریشن کا ہو، اور اس میں صوبے یونٹس ہوں، اور صوبوں کی اپنی آزادی ہو جو اپنا وہ کام کرنا چاہیں، اور ان کا بانڈیج آپس میں ہو، اور ہماری جو گلو ہے وہ ہمارا فیتھ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں باندھ کے رکھتی ہے، ان کے اوپر تو پھر چلے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 47 کے بعد ہم تقریباً 56 میں پہلا آئین بنا، تو 8-9 سال کیوں بنتے ہیں؟ انڈیا میں تو بہت جلدی بن گیا تھا۔ آئین کو دلے چونکہ بیوروکریٹ آ گئے، وہ ان میں سے کچھ نالیکیاں، کچھ کو لالچ آ گیا حکومت کا، کچھ پالیٹیشین وڈیرے زمیندار اور یہ تھے، ان کا عام لوگوں سے، اور ان کے اندر وہ ڈیڈیکیشن نہیں تھی جو قائد اعظم کے اندر تھی۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ یہ لیٹ ہوتا گیا۔ 56 کا آئین بنا تو آگے کچھ عرصہ وہ چلا، تو 58 میں ایوب خان آگے 62 کا ایک آئین بنا دیا۔ 62 کے آئین میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر میں چلا گیا تو پھر اسپیکر کو انچارج ہوگا تو وہ الیکشن کرائے گا۔ ایوب خان کے ٹائم میں بڑے یہ ڈیم شیم بن گئے، منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم، بہت سی سڑکیں، ادھر ادھر کام ہوا، لیکن سب سے بڑا غلطان یہ ہو گیا کہ ایسٹ پاکستان میں محرومیاں آ گئیں۔ اور پھر انہوں نے جب ریزائن کیا تو ہینڈ اوور بجائے اسپیکر کے کرنے کے، اپنے آئین میں لکھا ہوا تھا 62 کے میں، انہوں نے یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایوب خان کے دور کی بوئے ہوئے وہ دانے تھے جن کی فصل پھر سکوت ڈاکہ کی شکل میں کاٹی گئی۔ اٹ از سو انفارچونیٹ، سو پینفل۔ اور اس کے اوپر ضمیر جعفری جو شاعر تھے نا، بڑے انہوں نے بڑی ایک کوزے میں دریا کو بند کیا، اور آئی مسٹ شیئر ود یو سکوت ڈاکہ کو بیان کرتے انہوں نے کہا کہ نیازی ہمارے لیفٹیننٹ جنرل تھے جو ادھر کمانڈر تھے، نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خوں ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا، وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ تو یہ پوری روداد کو پیش کر دیتا ہے۔ تو دیٹ از دی ریزن۔ بٹ آئی تھنک کہ ہمیں ابھی آگے دیکھنا ہوگا۔ آج بھی میں پرائم منسٹر کو بھی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہتے ہیں، بھول جائیں پیچھے باتوں کو، ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ رکھیں، کسی کو سپیئر نہ کریں، کسی کا کرپشن کا کیس ہے، لیکن انصاف وہ دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں کہا کہ اگر میری بیٹی بھی انوالو ہوگی چوری میں تو ہاتھ کٹے گا۔ آپ اگر سلیکٹو اپلیکیشن کریں گے اگینسٹ یور پولیٹیکل اپوننٹس، تو جہاں جینوئنلی لوگ کرپٹ پکڑے جائیں گے ان کے ساتھ بھی لوگوں کی سمپتی ہو سکتی ہے اکراس دی بورڈ، اور وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ملک کے اندر، اللہ کرے ہو جائے، ہم کوشش بڑی کر رہے ہیں، اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھول جائے آگے چلیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ این آر او کو مانگ رہا ہے کوئی، یہ پتہ نہیں کیا ہمدردی۔ ہم کہتے ہیں نو، آپ احتساب ضرور کریں، کڑا احتساب ہو، اور وہ لوگ جو بڑے عہدوں پہ رہ کے غداری کرتے رہے ہیں یا پیسے بنائے ہیں یا ان کو نہ چھوڑیں، لیکن انصاف دیں ان کو صرف آپ بلڈوز نہ کریں، اور اپنی وہ کہتے ہیں نا چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ کو پھیریں۔ ادھر بھی بہت سے لوگ چھپے ہوئے، ہر پارٹی سے اٹھ کے ہماری حکومت کی پارٹی میں لوگ بھی آئے ہوئے، ان کو بھی دیکھیں، اور ادھر بھی دیکھیں، آپ کا امیج اور بڑا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے ایک آنےسٹ پرائم منسٹر ہو، اور وہ ایفیکٹو بھی ہو، اور اس کی پارٹی بھی اچھی ہو۔ ہمارے کلچرل ڈیفیکلٹیز ہیں، ہمارے نیچے تنظیم میں، وہ سول سروس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ الیکشنوں میں آپ نے دیکھا ڈسکا میں وہ پورے مطلب ہے پورے جو ریکروٹنگ آفیسر ہے وہ بھی غائب اور بکسے بھی غائب،
اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے. یہ کبھی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا. تو کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ان کی سزائیں کم ہے, احتساب کا نظام ٹھیک نہیں ہے, آپ کا جوڈیشری کا نظام میں ریفارمز چاہیے. ابھی ان 3 سالوں میں اگر پچھلی حکومتیں نالائق تھیں تو ان ابھی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں نا, ان کی عظمت کی نشانی ان کی عالی شان بلڈنگز نہیں ہیں, نہ بہترین فرنیچر ہے, نہ بڑے گرین لانز ہیں. میں جس اسکول میں پڑھتا رہا 1950s کے بگننگ میں, وہاں ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے. بجلی تو سوال نہیں پیدا ہوتا, دیہاتوں میں کدھر, شہروں میں بھی نہیں تھی. نہ ٹیلی فون, نہ بجلی, نہ پکی گلی, نہ سڑک, نہ کچھ بھی نہیں. لیکن ٹیچر اچھا تھا. اسٹینڈرڈ آف فیکلٹی سے انسٹیٹیوشن کا معیار چلتا ہے. اور اس فیکلٹی میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ نمبر 1, آج کل تو یہ جو اسکول ہے نا, زیادہ گھوسٹ اسکول ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں, ایون پنجاب کے اندر, اور 5 جماعتیں ہیں, 2 ٹیچر ہیں, صحیح فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ٹیچر جب آئے تو وہ اپنی تعلیم کی پوری تیاری ہو, ٹیچرز کی ٹریننگ کا حکومت بندوبست کرے. یہ جو انسٹرکشن ایبلٹی ہے نا, یہ ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. آپ پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کا جو انسٹرکشن کا سٹائل ہے وہ ایفیکٹو شاید نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹڈ کوالٹی ہوتی ہے کہ یو کین ٹرانسمٹ what you have learned or whatever is your knowledge. Some people are very knowledgeable but they can't share that knowledge. ان کا ٹیمپرامنٹ بھی مختلف ہوتا ہے. تو پہلی بات ہے نالج. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایون جو گفتگو ہے وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہو, اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ کا ڈریس مشعل راہ ہو, آپ کی باڈی لینگویج اتنی اچھی ہو کہ وہ, تو استاد جو ہے نا وہ تو ایک بہت گریٹ ایک عہدہ ہے. اور اس کے اندر ہم نے بہت سے وہ لوگوں کو کیا ہے, لیکن اوور آل اسٹینڈرڈ کو اور بہتر کرنا ہے. میں پیچھے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب سے بات کر رہا تھا, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لوگوں سے. میں نے واہ میڈیکل کالج, واہ یونیورسٹی, واہ کامسیٹ انسٹیٹیوٹ, ابھی وہ یونیورسٹی بن گئی ہے, واہ انجینئرنگ کالج, یہ سارے ریز کیے. اور وہاں کوشش یہ کی کہ فیکلٹی نمبر 1 ہو. جیسے ابھی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کیوں بہتر ہے؟ فیکلٹی A1. آپ یہ جو بڑے بڑے کالج ہیں, لمس وغیرہ ادھر ادھر جو اچھے جا رہے ہیں, ان کے اندر یہ ہے جہاں وہ ویک ہوں گے وہ تباہی کی طرف چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں لیڈرشپ کوالٹیز کو انکلکیٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس میں ٹیچر کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ایسے فریم کرتے ہیں, اٹ از ناٹ اونلی بکش, یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ, پلے, ٹیک ڈیبیٹس کرنی ہے, آپ نے کھیلنا بھی ہے, آپ کی بڑی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, ایکسکرشن پہ بھی باہر جانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہیں اینڈ میک یو گروم یو فردر فار لیڈرشپ. اس کے ساتھ ہی Thank you, سوال sir. جواب کا مرحلہ